بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت میں نام لیا گیا ہے ابو لہب کا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا تھا، ہمارے پیارے نبی کا، تب ابو جہل ایک کافر تھا جو ان دین کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ یہ جنگیں لڑتا تھا اور اسلام کے خلاف پیروی کرتا تھا کہ فوت ہونے سے 7-8 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کا مطلب ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ جنگ بدر میں جب 7-8 سال پہلے یہ بات کہہ دی گئی، جنگ بدر جب ہوئی 7-8 سال بعد، تو اس ابو جہل کے جتنے بھی بڑے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ اس لیے ان کا قتل ہونا، اس کے ساتھیوں کا، اس سے مراد ہے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابو لہب تقریباً 7 دن بعد ابو لہب مر گیا اور اس کے ایسی عبرتناک موت آئی کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی اور چھوت کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کی اولاد بھی اسے دفن نہیں کرتی تھی۔ پھر لوگوں کی باتوں سے لوگ طنز و ملامت کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے تنگ آ کر پیسے دے کر اپنے والد کی یعنی کہ ابو لہب کی لاش کو دفن کروایا۔ اس طرح اس آیت کا یہ مراد ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے مراد ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی ابو لہب کے نقش قدم پر ہی چلتی تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر رات کی اندھیرے میں درخت کی لکڑیاں کاٹ کر دروازے کے سامنے پھینک دیتی تھی۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ گناہ گار عورت تھی، وہ گناہ کا مرتکب تھی اور اسی گناہ کی آگ میں وہ جائے گا۔ اس سے یہ مراد ہے، اس طرح وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ جیسا کہ ابو لہب کی بیوی بہت ہی گناہ گار عورت تھی اور لکڑیاں ڈھونڈنے والی سے مراد گناہ اکٹھے کرنے والی عورت تھی، اور وہ بھی جائے گی کس میں؟ جہنم میں، آگ میں جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پیوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔